علماء دین کی باتوں کو کتاب اللہ پر پرکھ کر دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائے. یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، ان کی ہر بات میں مانتا چلا جاؤں. قرآن اس کے خلاف ہو، حدیثیں اس کے خلاف ہو، میں اس کی کوئی پرواہ نہ کروں، میں قول مرشد کو اصل سمجھنے لگ جاؤں. یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی غلط بیہیویئر ہے. ہمارے بزرگان دین کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو یہ بات ہمیں بہت کلیئرلی سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے اقوال کو حجت نہیں سمجھا. اس کو کہا جاتا ہے قول بزرگاں حجت نیست. حجت بزرگوں کے اقوال قرآن و سنت کی طرح الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہوتے. بزرگوں کے، اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کی باتیں قرآن و سنت کی طرح نہیں ہوتی. وہ اولیاء اللہ کی باتیں اولیاء اللہ کی باتیں ہی ہوتی ہیں، قرآن یا حدیث کے ایکول وہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمارے اکابر میں ایسے بہت سے بزرگ اکابر گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پیروں سے اختلاف کیا، اپنے مرشدوں سے اختلاف کیا، اپنے بڑوں سے اختلاف کیا. حضرت حاجی عناد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، لیکن وہ پراپر عالم نہیں تھے بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت، لیکن وہ اللہ والے، وہ عالم دین نہیں تھے. تو انہوں نے بعض ایسے مسائل بیان کیے کہ ان کے مریدین جو اپنے زمانے کے بڑے علماء تھے، جید علماء تھے، انہوں نے اپنے پیر کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ باتیں وہ نہیں کر سکتے، یہ باتیں شریعت کے اندر آتی ہیں، شریعت وہ ہم سے سیکھیں گے، ہم ان سے طریقت سیکھ رہے ہیں، ہم ان سے تصوف سیکھ رہے ہیں، ہم ان سے تزکیہ سیکھ رہے ہیں، شریعت وہ ہم سے سیکھیں گے. یعنی اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں کو بھی شریعت کے حوالے سے انہوں نے نہیں بخشا. تو بہرحال یہ ہمارا ایک اوورال مزاج ہے کہ ہم قرآن و سنت کو علماء دین اور اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر سمجھنے کے قائل ہیں، اور اولیاء اللہ کی باتوں کو، علماء دین کی باتوں کو قرآن و سنت سے ویریفائی کرنے کے قائل ہیں. ہم صرف کتاب اللہ کو پکڑ کر علماء حقہ کو، اولیاء اللہ کو چھوڑنے کی بات بھی ہم نہیں کرتے. اسی طرح صرف اولیاء کے دامن کو تھام لیں، علماء کو پکڑ لیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، اس کے بھی ہم قائل نہیں ہیں.